لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین. پروگرام فریضہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ سے مخاطب ہے. ہم رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ہمیں فریضہ حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی جو بذات خود کئی عبادات کا مجموعہ ہے. ہمیں اپنا گھر دکھایا اور زیارت مدینہ منورہ کے اسباب بھی سفر حج سے منسلک کر دیے. کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. پروگرام کی وساطت سے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را حج سیکھ کر جائیے، حج جا کر نہ سیکھیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم مفتی محمد حنیف خان صاحب جن کا تعلق ابا خیل سے ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور موضوع کے مطابق ہم مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کی وساطت سے آپ سے آج کے پروگرام کا پہلا اور اس سلسلے کا تیسرا سوال عرض خدمت ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے افراد شاید کہ یہ سوچ کر سفر حج اختیار نہیں کرتے کہ کہیں ان کی صحت کو کوئی خدشہ لاحق نہ ہو جائے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو حج کی بکنگ کروانے کے باوجود بھی حج پر نہ جا سکے، اور وجہ ان کے دل میں وہ خوف رہا کہ وہ کہیں گرمی سے، چلنے پھرنے سے، کسی حوالے سے، کسی قسم کی مشقت کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں. اسی طرح سے خاتون تھیں جن کو کافی لوگوں نے سمجھایا کہ آپ بھی فریضہ حج ادا کیجئے، صاحب استطاعت ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی ہیں، لیکن وہ کافی عرصے تک بات گول مول کرنے کے بعد ایک دن یہی کہنے لگیں کہ بھائی میں نے ایک دفعہ عمرے پہ جا کے دیکھا اور بس گرمی بہت ہوتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اتنی گرمی اور اس طرح کے سارے معاملات میں میری ہمت نہیں پڑتی. اسی سلسلے کو اگر آگے لے کر چلیں تو کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کی محبت میں بھی نہیں جا پاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس یا بہن بھائیوں کے پاس کیسے چھوڑ کر جائیں، یہ نہیں رک سکے گا، یہ رک سکے گی، روئے گا، روئے گی، وغیرہ وغیرہ. الغرض محبت میں وہ بھی نہیں نکل پاتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جب جاؤں گا تو اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں گا، گو کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بیگم کو بھی ساتھ لے کر جائیں، لیکن باہر کے یہ ایک وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں جا پاتے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کا کاروبار کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا، اور اگر تو وہ چلے گئے تو ان کو خدشہ یہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے کاروبار کو شدید نقصان نہ پہنچ جائے. اچھا مفتی صاحب، اسی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جائیں جہاں ہماری ذمہ داریاں نپٹ جائیں، ہم اپنی سرکاری یا کسی بھی قسم کی نوکری سے ریٹائرڈ ہو جائیں، بچیوں کی شادیاں کر دیں، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے میاں بیوی دونوں، پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم 60-65 سال کی عمر میں جا کر حج کر لیں گے، ابھی کون سی جلدی ہے. تو مفتی صاحب میرا بس آپ سے مختصر اب سوال یہی ہے کہ آپ ذرا ان کی اسلامی نقطۂ نگاہ سے کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ ذرا اس زمان میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے موقع پر ملنے والے انعامات کیا ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی معقول وجہ کو چھوڑ کر اگر حج نہیں کرنے جا رہا تو اس صورت میں کس قسم کی وعید ہے جس کی بنیاد پر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو آگے یہ سارے کے سارے خدشات بھی ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ان میں نہ گرفتار ہو جانا. جزاک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ارشادات کو، صحابہ کرام کے فرمودات، ان کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے کہ جس شخص نے حج ادا کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج ادا کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، جس نے تیسرا حج ادا کیا تو اس کا جسم، اس کا بدن، اس کا
اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کا خون، اس کے بعد سب کچھ اللہ پاک آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، اور 400 خاندانوں کی شفاعت بھی حاجی کو مل جائے گی کہ 400 خاندانوں کا کی شفاعت بھی کرے گا۔ بہرحال اگر حج ادا نہ کیا اور ادا کر سکتا تھا لیکن سستی کی وجہ سے اس نے جو ہے نا، یا بچوں کی شادیوں کی وجہ سے، یا پینشن تک زندگی موقع ملنے کی وجہ سے کہ پینشن تک انتظار کرتا رہا حالانکہ کر سکتا تھا، بڑھاپے کا انتظار کرتا رہا حالانکہ حج کو پہلے سے کر سکتا تھا، یا تو اگر کسی نے حج کو چھوڑ دیا، اس پر فرض تھا، تو ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ موت کے وقت افسوس کرے گا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو یہودیت یا نصرانیت کی موت مرنا ہوگا تو مسلمان، لیکن جس طرح یہودی اور عیسائی اللہ کی ناراضگی میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو بھی اللہ کی ناراضگی میں موت آ جائے گی۔ موت کے وقت وہ دنیا میں واپس آ کر دوبارہ واپس آ کر حج کرنے کی تمنا کرے گا، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ ایک جگہ آتا ہے اس کے ماتھے پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا، حالانکہ کافر نہ ہوگا مسلمان، صرف اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر اتنی بڑی نشانی ہوگی۔ بہرحال تو جو شخص جو ہے نا وہ سستی کرتا ہے تو زندگی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ موت کب آتی ہے۔ وہ اس سال کو حج کو نہیں جاتا، کہتا ہے اگلے سال جاؤں گا، پھر وہ سال گزر گیا، پھر دوسرے تیسرے سال، پھر چوتھے سال، کبھی وہ کہتا ہے بھائی اب میں حج نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر آگے کوئی لنگڑا پر مل جائے، پھر وہ اندھا ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، پھر وہ صحت مند، اس کی صحت بھی چلی جائے، موقع ختم ہو جائے اچھی طریقے سے حج کرنے کا، اس کے دماغ میں فرق آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے ارادے میں بھی فرق آ جائے، ہو سکتا ہے اس کا مال سلب ہو جائے، یا کوئی اس سے چوری کر لے، اس کا مال کسی دوسرے طریقے سے اسے چلا جائے، پھر بھی موت تک وہ جو ہے نا افسوس کرے گا۔ بعض لوگ شادی کو بہانہ بنا کر نہیں کرتا، حالانکہ شادی کرنا وہ سنت کا عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب شادی اور حج کے داخلوں کا زمانہ آپس میں اکٹھا ہو جائے تو شادی کو مؤخر کیا جائے اور حج کو مقدم کیا جائے، کیونکہ شادی اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج پھر اس کے بعد نہیں ہو سکتا، اس کا پھر حج بدل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے شادی اور حج کا مقابلہ ہو جائے تو شادی کو مؤخر کیا جائے، ایسا نہیں کہ منسوخ کیا جائے، مؤخر کیا جائے، اللہ اس کے ساتھ مدد کرے گا جب وہ حج کو مقدم کرے گا۔ بعض لوگ پینشن کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ پینشن سے پہلے جو اس کی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ نوکری میں اور ملازمت میں لگاتا ہے اور پینشن کا انتظار کرتا ہے، تو پینشن کے بعد اس کی پینشن کی رقم کے خرچ کرنے اور لگانے کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچارہ روتا پڑتا ہے اور پھرتا ہے کہ بھئی میری پینشن کی رقم بھی ختم ہو گئی، ادھر ادھر لوگوں نے مجھ سے وہ رقم لے لی۔ بہرحال پینشن کا انتظار کرنا بھی درست نہیں، اور بڑھاپا بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، تو جو طاقتیں اللہ نے اس کو جسم میں دی ہیں ان کو، اور اس نے استطاعت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو حج کے دم میں استعمال کیا جائے، تو اللہ پاک باقی زندگی میں انشاءاللہ اس کو برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کی برات بھی ہو جائے گی، اور وہ جو ہے نا حج کے فضائل کا جو ہے نا وہ حقدار بھی ہوگا۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حج کرنے کی جو خوشخبریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا، اور ساتھ میں اگر حج نہ کیا جائے تو اس کے حوالے سے جو نقصانات ہیں ان پر بھی خاصی روشنی ڈالی۔ امید یہ ہے کہ سننے والے اور سمجھنے والے خوب سنیں گے اور سمجھیں گے، اور ان باتوں کو انشاءاللہ العزیز ان تک بھی پہنچائیں گے جو کہ جن پر حج فریضہ جو ہے وہ فرض ہو چکا اور ابھی تک ان کی تیاری نہیں ہے، یا ابھی تک ذہنی طور پر وہ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔